like, share and subscribe to our channel and press bell icon to get notifications of our new نماز بھی نہیں پڑھتے. دیکھو بچوں کی تربیت میں تو سب سے بڑی بات ماں باپ کا دخل ہے. چھوٹا بچہ اماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر سجدے کرتا ہے. ارے آپ سب کے سامنے ہے نا یہ مثال. تو چھوٹا سا بچہ کب نماز پڑھنا سیکھ جاتا ہے؟ جب اماں کو دیکھتا ہے. اور سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اماں ہی نماز نہیں پڑھیں گی، موبائل چلائیں گی تو بچہ بھی موبائل مانگے گا. آج کل سارے بچے موبائل مانگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. کیوں؟ اماں ان کو چپ بھی کر رہی ہیں تو موبائل دے کے. کیا شوق لگا ہے. پہلے بچے اماں کے ذکر اور تلاوت کو بیٹھ کے گود میں سنا کرتے تھے. ہاں، حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ چھوٹے سے دودھ پینا چھوڑا، جب تھوڑے بڑے ہو گئے بولنے لگے تو ان کی انگلی پکڑ کے لے کے ان کی اماں گئی استاد کے پاس مسجد میں. کہا اب آپ ایک کام کرو، ان کو بسم اللہ کرا دو. اب بچہ بولنے لگا، چھوٹا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیوی پڑھا دیتے. انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی تعوذ تسمیہ پڑھنا شروع کرا. انہوں نے بھی سامنے شروع کیا. استاد نے صرف تعوذ اور تسمیہ پڑھا تھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی پڑھا تھا کہ اس کے آگے کا بچے نے خود پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پوری ہو گئی. پھر اس کے آگے انہوں نے سوچا شاید سورہ فاتحہ بچے نے سن لی ہو، یاد کر لی ہو. اس کے آگے بچے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب استاد بھی منہ دیکھ رہے ہیں، اماں بھی منہ دیکھ رہی ہیں. بچے کی بسم اللہ کرانے لائے ہو، بچہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. پھر سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ساری پڑھ ڈالی. پھر اس کے آگے چلے گئے آل عمران، پھر آگے چلے گئے سورہ نساء. اماں بھی دیکھ رہی ہیں، استاد بھی دیکھ رہے ہیں. بی بسم اللہ کرانے لائی تھی. پڑھتا جا رہا ہے بچہ، پڑھتا جا رہا ہے، استاد بھی دیکھ رہے ہیں. پڑھتے 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 14 پارے سنا دیے. کتنے پارے؟ 14. صحیح معتبر کتاب میں لکھا ہے. استاد نے بیوی کا منہ دیکھ کے کہا بیوی کیوں مذاق کرنے لائی تھی؟ 14 پارے کا حافظ ہے بچہ. کہا خدا کی قسم کسی استاد کے پاس نہیں بھیجا میں نے اس کو. کہا پھر تمہارا عمل کیا تھا؟ کہا بس ایک عمل، کبھی بھی بلا وضو دودھ نہیں پلایا. اس کو جب بھی دودھ پلایا ہے با وضو پلایا ہے. جب یہ حمل میں آیا ہے میں نمازوں کا اہتمام کرتی رہی اور جتنا فارغ وقت ہوتا تھا میں صرف قرآن پڑھتی تھی. تربیت کہ بچے کی تربیت ماں باپ کی تربیت پر موقوف ہے. ماں باپ کی تربیت نہیں ہوگی بچوں کی تربیت کیا ہوگی؟ ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے. بچہ دیکھ رہا ہے ابا جا رہا ہے مارکیٹ، نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے. ابا گھر میں بیٹھے ہیں، بچے سے کہہ رہے تم نماز پڑھ آؤ. بچہ پڑھے گا؟ گھر میں عورتیں ساری بیٹھی ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. کیا ہوگا؟ بچے کی تربیت ہوگی. جن کو بڑا مشہور کہتے ہیں نا بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم دین. مشہور ہے ان کا واقعہ کہ ان کے والد جوان جن کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، شیخ ابو صالح، مشہور ہے ان کا واقعہ کتاب کے اندر صحیح معتبر. کیا کیا؟ فاقے سے تھے، بھوکے تھے، حرام کھانا تو گوارا نہیں تھا. چلتے جا رہے، 3 دن کا فاقہ تھا. چلتے چلتے دیکھا کہ ایک ندی میں سیب پڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں کون احتیاط کرتا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ تربیت دے رہے ہیں منڈی میں، بیٹا اٹھا کے کھا لو ٹھیلے پہ سے، اپنا ہی تو ہے. اس کا مسئلہ کبھی علماء سے تو پوچھو. یہ ٹھیلے پہ سے اٹھا کے کھانا دھڑلے سے، منڈی میں گئے خود اٹھا کے کھا لیا، وہ جا رہا اس کا آم اٹھا لیا، ادھر چلے گئے انگور اٹھا لیے. حرام کھا رہے ہو، جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہو. دیکھو مدینے کے بازاروں میں، مکے کے بازار میں جیسے ہی جاؤ گے نا کھجور کی دکان پہ اور آپ نے اپنی مرضی سے اٹھائی، کیونکہ انڈیا والوں کی عادت پڑ جاتی ہے نا یہاں اٹھا کے کھانے کی. اٹھا کے جیسے ہی ہاتھ میں لیتا ہے فوراً وہ دکان والا کہتا ہے حاجی حرام، رکھو واپس. اپنی مرضی سے کیسے اٹھایا؟ حرام. اور پھر خود وہ کٹورے میں اتنی ساری کھجور ڈالے گا، اجازت کے ساتھ سامنے رکھے گا، اب چکھیے میری اجازت ہے کیونکہ میری چیز ہے. وہ کہتا ہے حاجی حلال. ہمارے ہندوستان والوں کو یہ مسئلہ ہی پلے نہیں پڑتا کہ ایک کھجور اٹھائی تو کہہ رہی تھا حرام، اب اتنی رکھتی سامنے کہہ رہا حلال. میں نے کہا تم نے صرف یہ دیکھا کرتے ہوئے، تم نے اس کے پیچھے کا پس منظر نہیں دیکھا جو اسلام نے سکھایا ہے. کسی کی چیز بلا اجازت
کہ جب تک اجازت نہ ہو ایک لقمہ حرام ہے۔ شیخ ابو صالح نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا، جوانی کی عمر، جلدی میں۔ اب اندر کا ایمان کا وہ تقاضا، کیونکہ دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، مفتی صاحب تھوڑی نگرانی کریں گے 24 گھنٹے کھڑے ہو کے کہ کیا کر رہے ہو، دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ اندر سے دل نے کہا سیب تو کھا لیا، پتہ ہے کس کا تھا، اب بے چینی کہ بنا اجازت سیب کھایا، پوچھا بھی نہیں۔ اب دل اندر سے تحقیق کر رہا ہے کہ جس ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، آگے چل کے دیکھو وہیں کہیں کنارے پہ کسی کا ہوگا، کیونکہ ندی میں ملا ہے۔ اب اس ندی کے کنارے کنارے چل دیے، چلتے 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 ایک جھاڑ دکھا بہت دور سیب کا، سمجھ گئے اس میں سے سیب گرا ہے۔ تو جس کے باغ میں جھاڑ لگا ہے انہی سے اجازت لے لیتے ہیں، معافی مانگ لیں گے، آپ کا سیب کھا لیا بنا اجازت۔ اندر داخل ہو گئے، اندر گئے تو وہ سیب والے بھی ماشاءاللہ بزرگ اللہ والے آدمی تھے۔ وہ اندر گئے، کیسے آئے کہ جی میں نے بھوک کی شدت تھی، 3 دن سے بھوکا تھا شدید، ایک ندی میں سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا، آپ اگر معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ سیب آپ کا تھا۔ یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق، اور بندوں کا حق مارو گے تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ پوری رات تہجدیں پڑھو، تسبیحیں پڑھو استغفار کی ہزاروں، اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ، بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو تماچا مار کے مسجد میں صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، اللہ معاف کریں گے؟ تماچا جس کو مارا ہے اس سے معافی مانگو، جس کو گالیاں بکی ہیں باہر بیٹھ کر، جس کی غیبتیں کی ہیں باہر بیٹھ کر، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں غیبت حرام ہے، جس کی کی ہے اس سے ہی معافی مانگو، اللہ معاف نہیں کریں۔ کل قیامت کے دن بھی کتنی حجیں تہجدیں ذکر اذکار صدقے کتنی خیراتیں لے کے آ جاؤ، زمانے میں بانٹتے پھرو، اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک جس کا حق مارا ہے اس سے معافی نہ مانگ لو۔ ہمارے یہاں تو آج کل حق دبانے کو دادا گیری سمجھتے ہیں، اپنی چلتی ہے پورے محلے میں، کوئی کیا کر لے گا، جہاں چاہے بیٹھ جائیں، جہاں چاہے اٹھ جائیں، جہاں چاہے غدر مچائیں، چیختے رہیں ساری رات، بیہودی حرکت، حقوق سمجھتے ہی نہیں۔ اور وہاں ایک سیب پر معافی مانگنے آ گئے، شیخ نے دیکھا لڑکا بڑا متقی ہے، ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ہاں معاف کر دیں گے، ایک شرطیں پوری کر دو، جی آپ جو شرط کہیں پوری کر دوں گا۔ ایک شرط ہے چھوٹی سی، 1 سال تک میرے اس باغ کی رکھوالی دیکھ بھال خدمت تمہیں کرنا ہے۔ ارے بولو کتنے دن؟ 1 سال۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس خدمت کے بعد بھی معاف کر دو ایک سیب جو کھایا ہے بلا اجازت، تو یہ خدمت برداشت ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں تو بہتر ہے نا، ورنہ جہنم میں جائے گا۔ ایک حرام کا لقمہ کسی کا کھایا چھین کر دبا کر، یاد رکھنا اس سے جتنا خون بنا اور جتنا خون بن کے گوشت بنا اس پر جہنم کی آگ واجب ہے، وہ جہنم میں جا کر رہے گا۔ جو حرام کھایا ہے، دبایا ہے، لوٹا ہے، بخشا نہیں جائے گا۔ 1 سال خدمت کری باغ میں، تہجدوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ۔ شیخ دیکھتے رہتے تھے کیسی خدمت کر رہا ہے۔ سوچو تو ایک سیب کی کیا حیثیت ہوتی ہے، 1 سال کسی کو غلام بنا کے خدمت کرائے گا کوئی؟ ہم جیسوں سے کوئی کہتے 1 سال خادم بن کے رہنا پڑے گا، 2 تماچے اور مار دیں گے اس کو سیب کھا کے اسی کا، بھگوے کا سمجھتا ہے ہم کو، جانتا نہیں ہم تو فلاں ہیں، اپنی صحت سے زیادہ اینٹتے ہیں، اتنے دبلے پتلے ہو کے زیادہ اینٹتے ہیں، اور ایسے اکڑے ہیں جیسے پیشاب میں سر والا اینٹتا ہے، ایسے کر رہے ہو کے۔ کون مقابلہ کرے گا ہمارا؟ ٹھیک ہے اللہ تو دیکھ رہے، کوئی نہ کرے اللہ کافی ہیں، لیکن دل میں ڈر جب اللہ کا ہوتا ہے غلط نہیں چلتا بندہ۔ 1 سال خدمت کر کے شیخ کے پاس آئے، حضرت 1 سال ہو گئے، ہاں ہاں کر دیں گے معاف، ایک شرط اور پوری کر دو۔ کیا؟ 1 سال اور خدمت کرو۔ کر لے گا کوئی؟ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، حقیقی واقعہ ہے۔ 1 سال کر چکے، 1 سال اور خدمت کری ہے، پوری سال خدمت، 2 سال ہو گئی، 2 سال خدمت کر کے واپس آئے۔ اب کہا حضرت 2 سال ہو گئے ہیں،
2 سال تک وہ عمل دیکھتے رہے، ذکر دیکھتے رہے، محنت دیکھتے رہے، رات کی تہجدیں دیکھتے رہے. کہا بھائی اب شرط پوری کر لو، بس آخری ایک اور. کیا 1 سال اور خدمت کرو. 3 سال خدمت کرائی ہے باغ کی. مقصد یہ نہیں تھا کہ تم نے سیب کھایا ہے، مقصد یہ تھا اس لڑکے کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. اس میں اتنا ڈر ہے، جب ایک سیب پر سوچو یہ اللہ کا کتنا محبوب ہوگا. جب اس نے ایک سیب کھا کر اپنے آپ میں پیش کر دیا غلامی کے لیے، کتنا محبوب ہوگا اللہ کا یہ بندہ جو حرام کھانا پسند نہیں کر رہا. آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور زمانے میں اللہ کا ولی کہا جاتا تھا. آج کے زمانے میں کوئی نیک نماز پڑھنے والا محلے میں بنا گالی وغیرہ نکل جائے، لوگ بے وقوف جا رہا محلے کا. یہ سمجھتا کیا پگڑی، کیا داڑھی، کیا ٹوپی. بیچاروں کو بے وقوف سمجھ لیا داڑھی ٹوپی والوں. سمجھدار وہ ہیں گدھے جاہل جو گھومتے پھر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ 3 سال پوری خدمت کرنے کے بعد شیخ اب ہو گئی ہے. اب بتائیں کہ بس ایک شرط اور پوری کر دو. ہم سے کوئی تکے تھا حضرت اتنی تو بہت ہے. 3 سال جان لے لیے، اب کیا خون بھی دے دے جسم کا. 3 سال ایک سیب کے عوض میں. کہاں ایک شرط اور پوری کرو کہ جی حکم فرما دیں، اس کے بعد آپ معاف کر دیں گے جو سیب کھایا تھا میں نے آپ کا؟ بالکل معاف کر دوں گا. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ میری بیٹی سے نکاح. 3 سال کی خدمت کے بعد. لیکن سن تو لو، کیسی ہے؟ اندھی، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، دونوں کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں، دونوں پیر کٹے ہیں. ایسا رشتہ کسی کے لیے آئے تو کیا کریں گے؟ الٹی ٹانگ بھاگ جائیں گے گھر چھوڑ کے. اب تم جانو تمہارا گھر جانا، اپنے بس کی نہیں ہے. خدا کی قسم، اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، تقوی کیا ہوتا ہے. ہم تو تقوی کی باتیں کر لیتے ہیں. تقوی یہاں سے ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب بزرگ ایسے تھے، خدا کی قسم سوچو صحابہ کیسے ہوں گے، ان کا تقوی کیا ہوگا صحابہ کا. 3 سال خدمت، اس کے بعد نکاح کے لیے تیار، بنا دیکھے لوری لنگڑی آپائی جندی محتاج کیسی ہو کر لوں گا، لیکن معاف کر دینا ورنہ اللہ کو جواب نہیں دے پاؤں گا. بلا اجازت سیب کھایا تھا. کہ ٹھیک ہے. شیخ نے وہی بیٹھے بیٹھے، میں نے اتنے مہر میں تم نے جو کمایا اس کے میں نے تنخواہیں جوڑی ہے، اتنے مہر میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، کیا تم نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. کہا مبارک ہو. دعا کرائی. کہا اللہ تیرے رازوں میں برکت نصیب فرمائے. یہ کہہ کر کہا یہ چھوٹا سا گھر ہے، اس میں میری بیٹی ہے، جا اس کے پاس چلا جا، اب وہ تیری بیوی ہو گئی. یہ گئے، حجرہ جیسے ہی کھولا، اندر جا کر جیسے ہی دیکھا زور سے چیخ ماری، باہر بھاگ کر آئے. شیخ وہ نہیں ہے جو آپ نے بتائی تھی، یہ تو بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اس کی دونوں آنکھیں بہتر، دونوں ہاتھ صحیح، دونوں ٹانگیں ٹھیک، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا تھا اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، یہ تو صحیح سالم ہے. کہا ہاں میں نے ٹھیک تو کہا تھا. یہ اندھی اس لیے ہے اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. یہ ایسی آنکھ والی نہیں ہے آج کل کی طرح، سارے زمانے میں آنکھیں چل رہی ہیں. یہ اندھی اس لیے ہے اس نے کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. ایسے لوگوں کو تو اندھا ہی کہتے ہیں نا، کسی کو دیکھے ہی نہ بیچارے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دونوں ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا ان ہاتھوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی ناجائز کام نہیں کیا، کبھی کسی حرام کام میں ان ہاتھوں کو استعمال نہیں کیا. میں نے اس لیے اس کو لولا کہا تھا. لنگڑی اس لیے باہر نہیں نکلی ہے کبھی کہیں فالتو جگہوں پر. بہری اس لیے کبھی کوئی غلط بات غیبت اپنے کانوں سے نہیں سنی. اور آج کل جب تک 4 کی سن نہ لیں کھانا ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. آؤ بیٹھیں تھوڑی کر لیں، آؤ ہم تمہیں فلاں بتائیں. ایک یہ تقوی دیکھو، کسی کی نہیں سننا، نماز ذکر تلاوت تقوی. یہی میری بیٹی ہے، نوجوان ابو صالح خوش. اللہ نے تقوی پر ایسی بیوی عطا فرمائی. بیوی اتنی متقی، شوہر اتنا متقی. جب یہ دونوں کی شادی ہوئی ہے اللہ نے اولاد عطا فرمائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی. ماں باپ کے تقوی پر اولادیں متقی ہوتی ہیں.
ماں باپ پتہ نہیں کیا کیا کھائیں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، نہ اللہ کے نہ رسول کے، امید ہے بچوں بہت بڑا شہر کا قاضی بنے گا، پاجی ضرور ہو جائے گا محلے کا، سب سے بدترین، ناک کا ناسور۔ کیوں؟ تربیت کہاں سے کرو گے؟ نہ خود کی تربیت نہ بچوں کی تربیت، بگاڑ رہے ہیں گھر میں بٹھا کر، گالیاں، گندا ماحول دے کر، فیشن سکھا کر بچوں کے بال ماں باپ خود کھڑے کرتے ہیں آج کل، اٹھا دیکھو ہمارا بچہ کیسا لگ رہا ماشاءاللہ۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر بچے کو پتلون پہنائیے نا ٹخنے سے نیچے تو ماں باپ گناہ گار ہیں، اس کو حرام کرا رہے ہیں۔ آج کل یہ بھی خیال نہیں رکھتے چھوٹے سے بچے کو پینٹ کتنی نیچے پہنا رہے ہو تو کتنی اونچی رکھنا ہے، کہتے تھوڑی سی سنتی تو ہے۔ اگر فکریں دیکھ لو نا اس ملک میں اسلام کو زندہ کرنے کی، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اس ملک میں مسلمان کو اگر رہنا ہے پورے دین کی حفاظت کے ساتھ، دسترخوان کے کھانے کے ساتھ، تہجدوں کے اہتمام کے ساتھ، اور خدا کی قسم تہجد اگر یہ کہیں نا کہ ہمارا پاجامہ بھی ٹخنے سے نیچا کر لو، اونچا نہیں ہونے دیں گے، ہم وہ بھی قبول نہیں کریں گے، ہم پاجامہ ٹخنے سے اونچا ہی رکھیں گے۔ یہ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہیں، جن کو پوری دنیا قائل ہے آج کہ ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ آج کمپرومائز کر کے سارا دین چھوڑا ہوا ہے۔ بچوں کو تعلیم کوئٹ کی تو دی ہے لیکن اسلام کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ رب العزت ہمارے ایسے قصوروں کو معاف فرمائے۔ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کو خود بیڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ ماں باپ اگر تقوی اختیار کر لیں اولاد متقی ہو ہی جاتی ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے۔ نیک اولاد ابراہیم علیہ السلام نے مانگنا سکھایا ہے اور دعا کی اللہ سے، اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد نصیب فرما اور مجھے متقی کا امام بنا دے۔ یہ دعا ہے قرآن کی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی بیت اللہ میں، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دیا کہ متقی کا امام بنایا ہے کہ حضرت ابراہیم ابا ہیں اللہ کے رسول کے۔ کہ مانگنا پڑے گا تب کہیں اولادوں کی تربیت، تب معاشرہ بنے گا، محلہ بنے گا۔ آج کیا محلے بن رہے ہیں، اتنے برے محلے کہ دل بیزار ہے کہ یہاں رہنا پسند نہیں، اتنی بےہودگی، حد سے تجاوز، آوارہ بیلوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اور اتنی حرکتیں کہ تمہارا رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں چھوڑیں گے، تم تو چھوڑ کر بھاگو گے محلہ۔ دیکھنا یہ حالت کریں گے ہم، کر لو، ہم تو کہنا خوب کرو۔ کس کو چیلنج ہے؟ اللہ کو۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کسی سے لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم باہر نکل کے کچھ کہیں گے لوگ کہیں مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، ہم تو خاموش ہو کر اپنے راستے چلے جائیں گے۔ ہم تو دین کی بات سمجھائیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ سمجھ لو گے اپنا بھلا کرو گے، نہ سمجھو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، مسلمان بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کتنا عظمت والا ہے اللہ اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ دجال کے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، ان قریب کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔